دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى أريم ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کر. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذلیل شان دوست بزرگوں، دعا ہے جو آیت کو سامنے حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع صلہ رحمی اور معاشرے کے وہ یتیم بچے جن کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں پھیرتا. دیکھیے حضور کا اخلاق کیا تھا. سبحان اللہ. قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز میں انسان کو کچھ نصیحتیں کی اور مسلمان کو بتایا کہ کس کس انداز سے تو نے حقوق ادا کرنے. سب سے پہلے رب ذوالجلال نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ فرمایا. فرمایا اللہ کی عبادت کرو. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس انداز کی عبادت کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. شرک کی جڑ کاٹ دے. رب کے حضور جھک عبادت کے لائق اسے سمجھ. پہلی ڈیمانڈ انسان سے، حضور کے غلام سے، امتی سے، کلمہ پڑھنے والے سے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے سے قرآن نے جو ڈیمانڈ کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں تو اس طرح انہماک ہو کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ رویوں کو درست کر، اپنے ماں باپ کی عزت کر، احترام کر، خدمت کر. وَبِذِي الْقُرْبَى. چوتھے نمبر پر فرمایا جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کر. صلہ رحمی کا بھی سبب دے دیا، حقوق اللہ بھی بتایا، حقوق العباد بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک بھی بتایا. آگے چلتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. 5ویں نمبر پر فرمایا یتیموں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کر. یتیموں کے ساتھ اپنے طور طریقے بہتر کر. والمساکین.
چھٹے نمبر پر فرمایا مساکین کے ساتھ غرباء کے ساتھ بھی اپنا طور طریقہ بہتر ہے، اپنا سلوک اچھا کر۔ ساتویں نمبر پر فرمایا والجاری ذی القربی، فرمایا وہ جو تیرے پڑوس میں رہتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک اچھا کر۔ آٹھویں نمبر پر فرمایا والجاری جنب، فرمایا وہ جو تیرے دور کے ہیں رشتہ دار ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اپنا اخلاق اچھا کر۔ نویں نمبر پر فرمایا والصاحب بالجنب، فرمایا جو تیرا ساتھی ہے یعنی بیوی اس کے ساتھ بھی اپنا اخلاق اچھا کر۔ وابن السبیل، دسویں نمبر پر رب الجلال نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مجاہد ہے یا راہگیر ہے مسافر ہے اس کے ساتھ بھی اپنا سلوک اچھا کرے۔ اس کے بعد خلا کے عالم نے فرمایا ان اللہ لا یحب، نہیں اس کے بعد 11 نمبر پر فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تیرے کنٹرول میں ہیں جو تیرے غلام ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا سلوک اچھا رکھ، جو تیرے ماتحت ہیں تیرے پاس کام کرتے ہیں فرمایا ان کے ساتھ بھی وما ملکت ایمانکم، جو تیرے کنٹرول میں ہیں قبضے میں ہیں اللہ نے تجھے تھوڑا سا عہدہ دیا ہے تیرے نیچے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا حسن سلوک رکھ۔ اور آگے کیا فرمایا 12 نمبر پہ فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، 12 نمبر پر رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ اب ایسے کر اللہ سے سن کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو رات آپ نے گزاری ہے اس کو پریکٹیکلی طور پہ کیسے آگے لے کے چلیں۔ ان اللہ لا یحب، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کو بڑا پیار کرتا، اللہ سے تو پوچھو نا اللہ کس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کس سے پیار نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من کان مختالا فخورا، وہ جو اکڑ کے چلتا ہے تکبر کرتا ہے غرور کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر آنے والے قرآن میں بڑی زبردست ترتیب بتائی اور یہ ساری چیزیں حضور نے کر کے دکھائی۔ سب سے پہلے ڈیمانڈ دی اللہ کی عبادت کر، حضور نے اللہ کی عبادت کر کے دکھائی اور لوگ آئے ہیں پھر اللہ کی عبادت کس طرح کی۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھ، حضور نے بتا دیا کہ فرمایا تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اس کی عزت ہے، فرمایا تیرے ماں کے قدموں کے نیچے خدا نے جنت کو رکھ دیا اس کا احترام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی حضور نے کیسی کی آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ہم نے جس یتیم مسکین غریب اور یتامہ مساکین کو دور پھینکا ہے اپنی سوسائٹی سے بھی اور اپنی مجلس سے بھی اپنی بیٹھک سے بھی کیونکہ یہ غریب ہے، اور دیکھ سے حضور نے اس یتیم کے ساتھ کیا کیا۔ اس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے فخر کرتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس نبی کا یتیم کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک یتیم بچہ حضور کے پاس آ گیا، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اتنے دن ہو گئے ہیں میں بھی بھوکا ہوں، میری ماں بھی بھوکی ہے اور ایک میری بہن وہ بھی بھوکی، اور آپ کو پتہ ہے
جب یتیم بچے ہوں، باپ کا سایہ نہ ہو، تو ماں پوچھتی ہے بیٹا بھوک لگی؟ تو کبھی کبھی بچے کہہ دیتے ہیں نہیں ماں بھی بھوک نہیں لگی، وہ بہلا رہے ہوتے ہیں ماں بھوک لگی ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں لگی، ان کو پتا ہوتا ہے گھر میں کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں حضور گھر میں فاقہ ہے، یتیم ہوں، ماں بیوہ ہے، ایک بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میرے گھر سے پتہ کرو کچھ ہے؟ اب حضور کا ایک گھر تو نہیں نہ تھا، بابا حضور کے کتنے 12 گھر، ایک روایت میں 11 شادی، ایک 12 شادی، ایک روایت 13 کی بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ مشہور 12۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا نا تو حضرت بلال گئے اور واپس لوٹے تو 21 کھجوریں لائے، اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 21 کھجوریں لائے نا تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور نے ایسے رکھ کے نا ان کے اوپر برکت کی دعا فرمائی، سبحان اللہ، اور پھر یہ دعا کرنے والا اور تو کوئی نہ تھا، حضور ہی تھے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا سات تیری ماں کی، سات تیری بہن کی، اور پھر حضور نے طریقہ بھی بتایا کہ تم نے کھانا کس طرح، اللہ کے نبی کیسے فرمایا ایک صبح ایک شام، اس انداز سے تم نے کھانی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ تو 21 تین بھی ہوتی تو 30 سال گزر جاتے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس سے وہ چھوٹا سا بچہ یتیم جب حضور نے اس کو دے دی نا کھجوریں تو وہ بچہ اٹھ کے چل پڑا۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ بچہ اٹھ کے چلا تو مجلس مصطفیٰ تھی، آقا کی مجلس قریب تھی، تو حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے جنتی صحابی ہی تھے نا، جنتی گروہ تھا۔ کہتے ہیں حضور کی مجلس سے ایک شخص اٹھا اور اس یتیم کے پاس پہنچ گیا۔ کہتے ہیں جب اس یتیم کے پاس پہنچا نا تو اس نے پہنچ کے اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب یہ حضور نے نہیں کہا اسے، توجہ کر، مجلس مصطفیٰ ہے، آقا کی مجلس لگی ہے، آقا کا دیدار ہو رہا ہے، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے اٹھ پڑا اور اٹھ کر کے اس یتیم کے پاس پہنچا، کچھ نہیں دیا اسے، کم از کم جھپکی تو دے سکتا ہے، کچھ نہ دے کسی کو سہارا تو دے سکتا ہے، کچھ نہ دے یتیم کو، غریب یتیم مسکین کو دل لگی تو کر سکتا ہے، اس کے دل کو تو بہلا سکتا ہے، اچھی مسکان کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات تو کر سکتا ہے، تبسم والا چہرہ تو اس کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کہا کہ تو کھڑا ہو، وہ خود کھڑا ہو اور گیا اور اس کے سر کے اوپر حضور نے ہاتھ رکھا، اور جیسے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا نا، اس شخص نے جا کے اس یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور واپس آ گیا، یتیم چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اے معاذ، یہ اٹھنے والا شخص معاذ بن جبل تھا، فرمایا اے معاذ بن جبل، میری مجلس سے تجھے کس نے اٹھایا اور پھر یتیم کے پاس لے گیا؟ کون سی چیز تھی معاذ جس نے میری مجلس سے تجھے اٹھایا اور پھر یتیم کے پاس تجھے لے گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور وہ چیز تھی جو اللہ نے میرے دل میں رہ رکھا، یا رسول اللہ جو اللہ نے میرے دل میں شفقت اور غریب اور یتیم اور اس مسکین بچے کے لیے جو اللہ نے رحم رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ نہیں کر رہے تو خدا کروا، کبھی
کسی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اچھے طریقے سے ملتے ہیں، وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے، خدا کر رہا ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے میرے اندر رحم رکھا، شفقت رکھی، محبت رکھی اس بچے کے لیے، اس لیے میں اٹھا اور خدا نے مجھے اٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ اگر تو نے یہ عمل کیا ہے تو پھر محمد عربی سے نہیں سو۔ سبحان اللہ۔ اب معاذ بن جبل نے کچھ دیا نہیں، کوئی مدد نہیں کی ظاہر، کوئی کپڑا نہیں دیا، کوئی لباس نہیں دیا، کوئی اس کو اماؤنٹ نہیں دی، کچھ نہیں دیا ظاہری طور پہ، بس صرف یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ خوشخبری دی۔ حضور کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ جو شخص کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ میں آتے ہیں اللہ اتنی اس کو نیکی عطا۔ صرف نیکی؟ فرمایا معاذ صرف نیکی؟ فرمایا نہیں، معاذ بالوں کے برابر نیکی میں دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ فرمایا معاذ تو سوچتا ہوگا صرف گناہ معاف کیے؟ فرمایا نہیں، اے معاذ جتنے بال اس یتیم کے اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اللہ تمہیں نیکیاں بھی دیتا ہے اور اتنے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اتنے درجے بھی بلند کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا پورا زندگی گزارنے کا، حضور علیہ السلام نے بتایا کہ کیسے گزارو، اور حضور نے وہ کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جنگ مؤتہ ہو گئی اور جنگ مؤتہ کے اندر حضرت جعفر تیار، لفظ جعفر نہیں ہوتا، جعفر ہوتا ہے، حضرت جعفر تیار آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ جیسے شہید ہوئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، حضور نے صحابہ کو نہیں بتایا، حضور کو خبر ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ہم سے اٹھ کے نا جعفر کے گھر چلے، اور آقا علیہ السلام حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب آپ کے پاس چلے گئے، اور جب ان کے گھر میں پہنچے نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے دو بچے دیکھے، اور جب بچے دیکھے تو ان کی وائف کا، ان کی بیوی کا نام تھا اسماء بنت امیس۔ حضور نے فرمایا اسماء ان کو تیار کیوں نہیں کرتے، ان کو تیار کر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بال بڑے ہوئے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کی حجامت کر۔ اللہ آقا علیہ السلام نے ان دونوں یتیم بچوں کو لیا، خود صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں نہیں کہا، حضور علیہ السلام نے خود ان دونوں بچوں کو لیا اور ان کی حجامت کر۔ یتیم کا دل کیسے حضور پہ آتا، یتیم کے ساتھ حضور کا رویہ کیا تھا، اپنے سلیقے والے کے ساتھ حضور کا رویہ کیا تھا، معاشرے کے اندر کس انداز سے ہمیں رہنا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی کیسے ادا کریں، ساری ساری رات جا کر کے عبادت کر کے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حقوق العباد کا بھی نہ کرنا۔ یہ قرآن ہے اور قرآن نے پورا ضابطۂ حیات دے دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے نمونہ بنا دیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کی حجامت کروائی، اور پھر حضور نے ان کے ہاتھ دل کیسے بہلایا۔ حدیث میں آتا ہے ایک کا نام محمد بن جعفر ہے اور دوسرے کا نام عبداللہ بن جعفر ہے۔ محمد بن جعفر کو حضور نے دیکھا اور جب حضور علیہ السلام حجامت کرا کے آئے اور ان کی پوری تیاری کروا لی تو حضور نے اپنا ناک رخسار پہ رکھا، اور بچوں کے ناک رخسار میں جب آتا ہے تو ہونٹ کہاں ہوتے ہیں،
یہاں پہ رخسار، یہاں پہ حضور کی ناک گئی تو یہاں پہ اونٹ تھے. حضور علیہ السلام نے ان کو پیار دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام نے ان دونوں کے ماتھے کو چھوڑا. وہ کتنا خوش نصیب تھے جن کے ماتھے کو مصطفیٰ چھوڑا. اور صحابہ کہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نا ان کا دل بہلانے کے لیے اسماء بنت امیس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرے جعفر کو کچھ ہو تو نہیں کیا. حضور آپ جو ہمارے گھر میں آ گئے ہیں اور اللہ کے نبی آپ اتنا پیار اتنا لاڈ دے رہے میرے بچوں کو، کہیں کچھ ہوا تو نہیں ان کو؟ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایسے اپنا چہرہ پھیر کے پھر ایسے کیا اوپر تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کیونکہ حضور کے چچا دار بھائی بھی. حضور علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء یہ جو تیرا بیٹا محمد بن جعفر ہے نا اس کی شکل اپنے دادا ابو طالب سے ملتی ہے. اب حضور کے دل بہلانے کا طریقہ ہے. حضور نے فرمایا یہ جو محمد بن جعفر ہے نا اس کی شکل اس کے دادا حضرت ابو طالب سے ملتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ جو تیرا دوسرا بیٹا ہے اس کے نقش نین تو مجھے محمد سے ملتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، ظاہر ہے خبر ہو گئی تھی. حضرت اسماء بنت امیس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسماء خاموش ہو جائے، صبر کر. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ساختہ الفاظ نکلے حضور صبر تو کرو ان کا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا کیا بنے گا؟ ان کا ولی وارث کون ہوگا؟ ان کو سپورٹ کون کرے گا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضور میں تو اور ارزاد اللہ کے نبی ان کا کون ہے؟ جملہ سننا آگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ولیکم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا اسماء بنت امیس تو کہتی ہے کہ ان کا ولی کون ہوگا؟ ان کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ ان کا رکھوالا کون ہوگا؟ ان کا سرپرست کون ہوگا؟ ان کو ایک ایک جگہ کے اوپر ان کی مدد کرنے والا کون ہوگا؟ ان کو پالنے والا کون ہوگا؟ فرمایا ولیکم فی الدنیا والآخرہ. اے اسماء بنت امیس سن ان بچوں کا میں دنیا میں بھی ولی ہوں اور آخرت میں بھی ولی ہوں. فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں بھی دیکھتا رہوں اور ان کو آخرت میں بھی دیکھتا رہوں گا. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابا زندگی کو دیکھنا ہے تو حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جہاں پر حقوق اللہ ہے وہاں پر حقوق العباد بھی ہیں. آخری بات جب آپ مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تم سے پیار کرتا ہے. ایک شخص ہے چھوٹا سا بچہ ہے یتیم سا بچہ وہاں پہ پہنچتا ہے اور ایک مجلس لگی ہے اور جب ان کی مجلس لگی ہے نا تو وہاں لڑائی والی صورت ہے، بحث و تکرار والی صورت ہے، تنازع والی صورت ہے. وہاں ان کے اندر ایک آپس میں بحث ہو رہی ہے. ایک شخص ہے جو درمیان میں بیٹھا ہے اس کے آس پاس اور لوگ بیٹھے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دھیان ہے ان کا اور اس سے بات کرتے ہیں اور اس سر کو نیچے کر کے بیٹھے اور یہ بچہ وہاں سے گزرتا ہے اور اس بچے کا گزر جب ہوا نا تو ایسے نہیں ہوا. ایک چھاپڑی والا ہے کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے چلا ہے، پاپڑ بیچنے کے لیے جا رہا ہے تو اس شخص نے جس کا سر نیچے تھا اس نے آواز دی او بیٹے. اس نے کہا جی بابا جی بزرگ. کہا میرے قریب آؤ. تو قریب آ گیا. اب اس نے اس سے وہ جو بھی چیز تھی پاپڑ تھے جو بھی چیز تھی وہ اس سے لی اور ان سب کو تقسیم کر. اور جب ان سب کو تقسیم کی نا تو وہ جو آئے بیٹھے تھے اس سے ان کی ڈیمانڈ کچھ اور نہیں تھی. انہوں نے اس سے قرض لیا. ہر ایک کہنے لگا میں نے تیرے پہ بابا قرض ہے اتنا مقروض ہے پھر تو نے اس بچے سے بھی لے لیا ہمارے تو پیسے دیے نہیں.
اب وہ بچہ بھی بیٹھ گیا اور ان کی بھی مجلس لگی، وہ بھی سارے بیٹھ گئے اور یہ بچہ بھی بیٹھا۔ جیسے سورج غروب ہونے لگا تو اس بچے نے رونا شروع کیا، اور جیسے اس نے رونا شروع کیا اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میری تو گھر میں میری ماں بیوہ، میرے بہن بھائی ہیں، ہماری تو ہانڈی چلتی اسی پہ، ہمارا تو گزر بسر بھی اسی کے اوپر ہے، اور وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا تو اب ہمارے گھر میں کیسے آ جائے، کس انداز سے وہ کھانا پکایا جائے گا؟ اب وہ رویا۔ اتنے میں عاطف غیبی سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے دینار کی ایک تھیلی اس کو پکڑایا، اور جب اس شخص کو پکڑائی نا تو اس نے پیسے اس سے نکالے، سب سے پہلے اس بچے کو دیے، پھر وہ جو ڈیمانڈ کرنے والے بیٹھے تھے جنہوں نے قرض لینا تھا ایک ایک کو اس نے پیسے دے دیے، سب کو دیے، اور جب سب کو دے لیے نا کہا جاؤ اپنے گھر کو۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں جائے۔ کہا کیوں؟ کہا میں وجہ تو بتا، ہم اتنی دیر سے بیٹھے تھے، اتنے دنوں سے آتے تھے تو ہمارا قرض واپس نہیں کرتا تھا، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور تو نے دے دیا۔ اس شخص نے جس نے اپنا سر پہلے جھکائے ہوئے تھا ایسے سر اٹھایا، ہر ایک کی طرف نظر کر کے کہنے لگا پہلے تم میں کوئی رونے والا دکھتا تھا، فرمایا تمہارے اندر کوئی رونے والا جو نہیں تھا، اب تمہارے اندر کوئی رونے والا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے خدا نے یہ سب کچھ کر دیا۔ بابا اللہ کو بھی مناؤ، حقوق اللہ بھی ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرو۔ اپنے گھر کے قریب قریب رشتہ داروں کو دے، پڑوسیوں کو دے، اپنے قریب قریب غریبوں کو دے، یتامہ کو دیکھو، مساکین کو دیکھو۔ یہ قرآن کی آیت کی میں نے تفسیر کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے ساتھ کیا ہے، سورہ نساء ہے، یہ 12 چیزیں قرآن کی آیت نے واضح طور پہ بتائی۔ اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کر، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بعیدی رشتہ داروں کے ساتھ، وابن سبیل مسافروں کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے ایک ہی آیت میں تمہارے اوپر عیاں کر کے رکھ دی ہیں، اور پھر آخر میں اس کا لب لباب دیا ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فرمایا جو کوئی تکبر و غرور کرتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اور اس بندے میں عاجزی ہوگی جو لوگوں سے پیار کرتا ہوگا، اس بندے میں انکساری ہوگی جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوگا، اور جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے پھر اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو دین متین سمجھنے